کی ہائپ کریٹ کیا کرتے تھے. شعبان کے اندر بہت روزے رکھا کرتے تھے. مختلف روایات آتی ہیں, کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ لیکن کرکس یہ کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ رمضان کے قریب میں نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ جب رمضان میں انٹر ہو تو بہت فریش فلی انٹر ہو. تو یہی سے اس کی ایک ہائپ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی, رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے. اور اسی طرح سے یہ دعائیں جو تھیں مسلسل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے اور صحابہ بھی مانگا کرتے تھے. تو اس سے نا ایک انوائرمنٹ پریپیئر ہوتا ہے. اچھا اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جب فائنل پیپرز آتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹس فائنل پیپر سے پہلے وہ ابھی ایک ہفتہ رہ جاتا ہے نا تو پھر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, پھر ایک ایک دن کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا پیپرز آنے والے. یا مطلب نوجوان ہے تو ایک اور مثال, اگر کسی کا نکاح ہونا ہو وہ بھی دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اتنے دن رہ گئے, اتنی دن رہ گئے. تو بہت سارے کو تو بھی پتہ نہیں نا کتنے دن ہے. تو خیر رمضان آ رہا ہے, انشاءاللہ دعائیں مانگے, اللہ خیر فرمائیں گے. تو یہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ایونٹ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رمضان کی ہائپ کریٹ کرتے تھے رمضان آنے سے پہلے. تو اس لیے پہلی چیز یہ کہ اب تو خیر بہت تھوڑے سے دن ہی رہ گئے ہیں, تو اس لیے نا رمضان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچا دے, اور ہمیں اس رمضان سے میکسیمم اللہ ہمیں بینیفٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے سرکل میں اپنے اندر آپ اس کی پلاننگ شروع کر دیں کہ بھئی رمضان میں نے کیسے گزارنا, یعنی کہ اس میں کوشش کر لیں. اس کی بڑی آسان سی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, یا آپ کی اور جتنی بھی مصروفیات ہیں, بلکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ورک شاپ کرواتے تھے, ہم کہتے تھے کہ اپنی جو بھی آپ کے کام ہے نا آپ اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. نمبر 1 یہ کیٹیگری ہے, یہ والے کام وہ ہیں جو تو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا نا, مجھے کرنے ہوں گے, رمضان میں بھی مجھے کرنے ہوں گے, آپ ان کی لسٹ بنا لیں. پھر آپ ایک اس سے لیس پریورٹی کے جو کام ہے ان کی لسٹ بنا لیں, پھر 4 کیٹیگریز بنا لیں. اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کون سی کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اگر میرا اپنا اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک چیز کو ایلیمینیٹ کر دینا تو آپ کا رمضان بہت پروڈکٹیو ہو جائے گا, اور وہ ہے اسکرین ٹائم. اگر آپ اس کو کم کر لینا, ڈیجیٹل فاسٹنگ شروع کر دیں, اپنے مطلب کوشش کریں کہ زیادہ آن لائن نہ رہیں اور اسکرین سے تھوڑا سا دور رہیں, تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا بہت بینیفٹ ملے گا. تو بہرحال آپ اپنے آپ کو خود آپ اپنے کاموں کی لسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ جابز ہیں ادھر آپ نے جانا ہی جانا ہے, ادھر آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے, کچھ اور کام ایسے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ایک مہینہ نا کانشیسلی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ آف لوڈ لازمی کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو باقی سارا سال جو آپ کی دنیا کے معاملات میں آپ پھنسے رہتے ہیں رمضان میں بھی ایسے ہی پھنسے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب دیر مسٹ بی سم ڈفرنس جو آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں اللہ تعالیٰ یہ جو ڈفرنس ہے نا اللہ یہ صرف آپ کے لیے تھا, یہ صرف رمضان کے لیے تھا. تو اس لیے آپ اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اپنے کاموں کو مینج کر سکتے ہیں, ابھی سے اس کی پلاننگ شروع کر دیں. اچھا اس میں ایک اور چیز یہ کہ عید کی جو تیاری ہے نا کوشش کریں, اب آئی ڈونٹ نو شادی شدہ لوگوں کی بیویاں مانیں گی کہ نہیں, لیکن کوشش کر لیں کہ رمضان سے پہلے کریں. نارملی ہوتا ہے یہ کہ آخری اشرا جس میں سب سے زیادہ ہم نے بینیفٹ اٹھانا ہوتا ہے وہاں پہ بازار کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ عبادات پہ اور ان چیزوں پہ نا وہ فوکس ہو نہیں پاتا جو ہونا چاہیے. تو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے بھی جو 3-4 دن ہے نا تو اس میں نا اپنی شاپنگ وغیرہ جو آپ نے کرنا ہے نا وہ اس میں کر کے فارغ ہو جائے تاکہ آپ پہ اس ٹائم پہ پریشر نہ آئے, اس ٹائم پہ آپ فوکس ہو کے آپ عبادات کر سکیں. تو اس لیے اپنے کاموں کو آف لوڈ کر کے ابھی سے مینجمنٹ اس کی سٹارٹ کریں. رمضان کی مینجمنٹ رمضان کے اندر نہیں ہوگی, یہ پری رمضان مینجمنٹ ہے جو آپ کو رمضان سے پہلے کرنی ہے. اچھا پھر اسی طرح سے وہ خیر لسٹ تو ہر بندہ اپنے حساب سے بنا سکتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کام کرنے کیا نہیں کرنا. دوسری چیز آپ اس میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں رمضان جو ہے نا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نا ایک ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے. یعنی کہ جو کام ہمیں ویسے بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ شیاطین بھی کچھ بند ہو جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہی ہوتا تو وہ بھی بند نہیں ہوتا, تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ریزسٹنس ہوتی ہے. لیکن یہ کہ
آپ نا اپنی جو ارادے ہیں نا، مثال کے طور پہ کوئی نیکی، کوئی ایک اچھی عادت ہے جو آپ اپنانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایک ایسا گناہ جو آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، آپ اس کے لیے اپنا مائنڈ بنائیں کہ میں نے رمضان میں اس کو چھوڑنا ہے. کوئی جو بھی عادت جو آپ چھوڑنا چاہیں، جو گناہ بھی آپ چھوڑنا چاہیں. جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بچائے کہ وہ بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لذات کو چھوڑتے بھی ہیں، بٹ ان کو کوئی اجر نہیں ملتا. اچھا، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے. بھوک تو یہ تو ایک طریقہ ہے، اصل میں جو مقصود ہے وہ گاڈ کانشیسنس ہے. دیکھیں اس کی مثال ہے، اکثر صوفیاء ایک بات کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنے ساتھ فیل کرے. جو تصوف کا ٹوٹل جو ایک مقصد ہے نا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے نا، وہ انسان اپنے ساتھ فیل کرے. کیونکہ جب آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر کسی سٹور پہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اینڈ یو ہیو اے کانشیسنس کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو ویسے ہی انسان نا بہت، مطلب اس کے دل میں اگر کوئی چور ہوگا بھی تو وہ دھیان کرتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اکثر لوگ نا، اگر آپ انہیں کہنا کہ آپ کوئی بات کریں اور کیمرہ آگے کر دیں، کچھ بھی نہ کریں، تو ان کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کیمرہ شائے ہوتے ہیں، کیمرے پہ بول نہیں پاتے. تو کیمرہ کانشیسنس کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، اس کا بول چال چینج ہو جاتی ہے. تو سوچیں کہ گاڈ کانشیسنس کتنا پاورفل ہوگا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب انسان اکیلا ہو تو اس کو یہ بات محسوس ہو کہ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک میرے رب کی ذات ہے جو ہر وقت میرے ساتھ. تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی جتنے اسباق جو کہ ترتیب دیے گئے ہیں نا، ان کا جتنے ڈاکومنٹڈ ہیں، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو چیز انسان کے اندر انسٹل کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ انسان ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس میں رہے. اس میں اکثر صوفیاء ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ آپ کے کام کاج میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو. اچھا، اس چیز کی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ تصوف کا الٹیمیٹ ہے، اس چیز کی ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن ہمیں رمضان میں نظر آتی ہے. کیونکہ رمضان میں آپ کانشیس ہوتے ہیں، بار بار کانشیس ہوتے ہیں کہ میرے منہ میں کچھ چلا نہ جائے. تو اگر انسان اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو سکتا ہے کہ میرے منہ میں کچھ چلا نہ جائے، تو وہ اس چیز کے بارے میں کانشیس کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ریفلیکشن دکھاتے ہیں کہ دیکھو، آپ ایک کانشیسنس کے ساتھ لائف گزار سکتے ہو. یہ کانشیسنس آپ کو لوگوں کی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے جب روزہ آپ کا ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کانشیسنس لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے. لوگوں کا کیا ہے، آپ کسی کو سائڈ پہ کریں، اکیلے میں جا کے کچھ بھی پینے، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو یہ جو کانشیسنس ہوتی ہے آپ کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے منہ میں کچھ چلا نہ جائے. تو اس کا مطلب کہ جو الٹیمیٹ معیت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رمضان میں آٹومیٹیکلی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ یار میرے منہ میں کچھ چلا نہ جائے. اچھا، اسی کیفیت کو نا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا، وہ یہ ہے کہ ایک روزہ جہاں پہ بھوک کا روزہ ہے، تو ایک روزہ میری آنکھ کا روزہ بھی ہے کہ میں کچھ غلط نہ دیکھ. ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ میری لائف جیسے مرضی گزری، لیکن میں نے آن سکرین یا آف سکرین کسی نامحرم کو میں نے نہیں دیکھا. اس مطلب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو میں نے بالکل نہیں دیکھا. چاہے وہ مطلب نیوز اینکر ہے، کوئی سپورٹس، کوئی جو ہے نا ڈرامہ ہے، کچھ بھی ہے. مطلب پچھلا رمضان، کووڈ کا رمضان، تو لوگوں نے جو ہے نا وہ ایڈتول دیکھ کر گزارا تھا. تو آئی ایم ناٹ گیونگ اینی کائنڈ آف فتویٰ، لیکن میں آپ کو جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کی کانشیسنس اپنائیں کہ اس رمضان میں نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا. پھر اسی طرح اس رمضان میں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. ٹھیک ہے، پورا سال میں جو بھی بلنڈر مارتا ہوں، روزہ ہے نا، میرے منہ میں کچھ جانا نہیں چاہیے، تو میری زبان سے کچھ غلط بھی نہیں نکلنا چاہیے. دیکھیں، جھوٹ نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ سچ بھی نہیں بول سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ سچ بولے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں بس جھوٹ نہ بولے. تو یہ ایزی اپروچ ہوتی ہے.
اگر کہو نا سچ بولنا ہے تو انسان بہت جگہ پھنس رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ اپروچ رکھیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولنا, آپ خاموش ہو جائیں بٹ جھوٹ نہ بولیں, بات ٹال دیں, ادھر ادھر کر لیں, کچھ بھی کر لیں, بٹ جھوٹ نہیں بولنا. ایزی اپروچ پہ آ جاتے ہیں نا. تو جھوٹ نہیں بولنا, ایک کانشیسنیس زبان کی ہوگی. اچھا, پھر اسی طرح غیبت نہیں کرنی, جو مرضی ہو جائے غیبت نہیں کرنی. میں نے رمضان میں تو نہیں کرنی. کسی نے کسی کی کوئی باتیں بتانی ہے, پلیز کم آفٹر رمضان میں میں نے کوئی غیبت نہیں کرنی, کچھ نہیں سننی. اپنے آپ کو اس طرح سے کرنا, جہاں پہ بہت بھی ضرورت ہے نا تو کہ یار رمضان کا ویٹ کر لو, بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن کم سے کم رمضان ایٹ لیسٹ. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ وہ مینجمنٹ کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کے پی آئی سیٹ کرتے ہیں نا آپ, پرفارمنس کے کے پی آئی سیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح نا رمضان کی کے پی آئی سیٹ کریں. اچھا, کے پی آئی سیٹ کرنے سے 100% نہیں تو چلو آپ جمپ مار کے کسی نہ کسی لیول پہ تو پہنچ جاتے ہیں نا, بٹ اگر آپ کے پی آئی سیٹ ہی نہیں کریں گے نا تو آپ کی امپروومنٹ ہوگی نہیں. پھر پتہ کیا ہوگا, 2 دن تراویح پڑھیں گے, تیسرے دن نہیں پڑھیں, تیسرے دن پھر وہی روٹین میں آ جائے گا معاملہ. تو اس لیے نا کوشش کریں کہ رمضان کے اندر نا فل مومنٹم کے ساتھ انٹر ہو, کہ آپ کے ایموشنز اس ٹائم فل پیک پہ ہوں جب آپ نے رمضان میں انٹر ہونا. یعنی کہ آپ رمضان کی شدید خواہش کر رہے ہو, اس ٹائم آپ نے رمضان میں انٹر ہو. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو یہ ساری پلاننگ اپنا مائنڈ سیٹ پریپئر کرنا ہوگا. تو ایک تو اس میں جیسے کہا کہ آنکھ کا روزہ رکھنا ہے, زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کوئی جو ہے نا وہ غیبت نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی. بس کچھ بھی کہے گا ان سے کوئی حد نہیں, رمضان میں نہیں, پلیز رمضان میں نہیں, میرا روزہ ہے, سیدھی بات کرے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور کام جو بڑا زبردست کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں نا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. دیکھیں, قرآن اور رمضان کی نا آپس میں بہت گہری دوستی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ڈیولپ کرے, کم سے کم یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں, کم سے کم یہ اتنا کے پی آئی تو سیٹ کریں نا. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری لائف کا گول سیٹ کریں, کیونکہ اگر آپ یہ سیٹ کریں نا, نارملی میرے جیسے کم حوصلے والے بندے کا نا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, یار پوری لائف نہیں ہو سکے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو آپ ایک مہینے کا سیٹ کرو کہ رمضان میں نے اچھا گزارنا ہے, رمضان کا میں نے ادب کرنا, باقی میرے سے پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا یہ میں نہیں سوچوں گا, یہ بات کی بات ہے, یہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو ابھی آپ صرف 1 مہینے کا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اپنی یہ جو 1 مہینے کی لائف ہے نا, یہ میں نے ایسی گزارنی ہے, پچھلی تو جیسی مرضی گزری, لیکن یہ میں نے ایسی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ میں پریزنٹ کر سکوں. یا اللہ پورا سال میرا نہ دیکھنا, اللہ رمضان دیکھ لینا. تو کم سے کم یہ تو اچھا کر لینا, ہمارے پاس کچھ تو ہو. تو اس کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا, اپنی روٹین کے اندر قرآن کو لازمی ایڈ کرنا ہے. اچھا, اس میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے, ویسے ایسا نہیں ہوتا, اتنا تو ٹائم خیر مل ہی جاتا ہے. میرا خیال ہے 1 سپارہ پڑھنے میں جو حافظ ہوتا ہے اس کو بہت سکون سے پڑھے تو 20 منٹ لگتے ہیں, اور کوئی غیر حافظ ہے وہ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ یا بہت ہی کچھ لو پڑے تو 40 منٹ میں پڑھ لے گا, اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال ہے 40 منٹس ایک مطلب نکالنا کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, 40 منٹس نکالے جا سکتے ہیں. بٹ سٹل اگر آپ کو فیل ہو کہ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو پھر اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نا اپنی موبائل کے اندر نا جتنی غیر ضروری ایپس ہیں نا ان کو فارغ کر کے نا قرآن کی ایپ نا مین پہ لگا لیں, اور اپنی نا ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ نے موبائل کھولنا ہے نا تو جیسے ہی آپ کی انگلی فوراً واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ جاتی ہے نا, قرآن پہ جائے گا. بڑی خوبصورت ایپس ہیں, اس پہ بڑا مطلب آپ کی مختلف لائنز کی 15 لائنز ہے, 16 لائنز ہے, مختلف ایپس ہیں جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ بیٹھ کے, ویسے اس کا بیسٹ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے جو مصحف کا مزہ ہے وہ آپ کو موبائل سے نہیں آ سکتا, بٹ سٹل مطلب اگر آپ اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ مصحف سے بھی آپ مصحف کے چکر میں آپ قرآن سے دور ہو جائیں, یہ نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایپ لازمی کر لیں, اور
اس میں وہ بک مارکس لگ جاتے ہیں. جب آپ کو ٹائم ملے نا, آپ کو 5 منٹ بھی ملے نا, آپ فوراً موبائل کھول کے, جیسے آپ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا فضول سے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو, یا فیس بک کی اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بہتر یہ کہ آپ فوراً جیسے ہی موبائل کھولیں نا, تو آپ قرآن ایپ کھول لیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں, ایپ سے پڑھنا شروع کر دیں. مجھے پرسنلی اس کا بہت فائدہ ہوا تھا کہ آپ کو چھوٹا چھوٹا ٹائم بھی جب آپ کو ملتا ہے اور آپ کے پاس مصحف نہیں ہے, تو آپ فوراً سے موبائل کھول کے نا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ نا ایسا تعلق ڈیولپ کر لیں جیسا آپ کا واٹس ایپ کے ساتھ ہے, جیسے آپ کا سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ ہے, تو آپ اس طرح سے قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیولپ کر لیں. فیمیلز کے لیے مختلف دورے چل رہے ہوتے ہیں, دورہ قرآن چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں بھی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ جتنی بھی دورہ قرآن آپ کسی بھی دورے میں جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, صرف اس لیے نہ جائیں کہ میں دورہ قرآن میں جا رہا ہوں یا میں دورہ قرآن سن رہی ہوں. اس میں مقصد جو ہے نا وہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے, کیونکہ نیت بہت میٹر کرتی ہے. اکثر لوگ جاتے ہیں, دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا یہ صرف ریچولز پہ بیس نہیں کرتا, اس ریچول کی نا اپنی ایک حقیقت ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے, اس کی ایک حقیقت ہے. اس کو ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ صرف ریچولز پہ بیس نہیں کرتا, بلکہ اصل میں ہر ریچول کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے, ایک حقیقت ہوتی ہے, اور اس حقیقت سے کچھ انیٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اسلام کا مقصد وہ انیٹ کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ قرآن ہے, چاہے وہ درود شریف ہے, چاہے وہ تراویح ہے. تو اس لیے ان اعمال کو ہم نے ان کی حقیقت کے ساتھ پرفارم کرنا ہے. تو جب آپ قرآن کھولیں تو قرآن کا نام نا آپ, قرآن کا نام قرآن سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے, لیکن ہم اجمی ہیں نا, تو ہمیں قرآن کے ساتھ ابھی وہ تعلق نہیں ہوتا. تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ لو لیٹر, اس کا نام آپ اس مہینے میں آپ لو لیٹر لکھیں, کہ اللہ تعالیٰ کا لو لیٹر ہے جو اللہ نے آپ کے نام لکھا. تو قرآن سے نا اتنا تعلق تو ڈیولپ کریں نا اپنا. مطلب دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی دوست آپ کو میسج بھیجے, آپ اس کا میسج کھول کے ہی نہ دیکھیں, 2 دن نہ کھولیں, 3 دن نہ کھولیں, 4 دن نہ کھولیں, 5 دن نہ کھولیں, مہینہ نہ کھولیں, وہ آپ کی کوئی دوستی رہے گی, وہ آپ کو دوست کہے گا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک میسج ہے, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کریم. اگر ہم قرآن سے اتنا بھی تعلق نہیں ڈیولپ کریں گے تو پھر اللہ کے ساتھ ہماری دوستی کیسے بنے؟ تو اس لیے قرآن کے ساتھ ایک تعلق لازمی ڈیولپ کریں. اچھا, اس میں ایک اور ایسپیکٹ رمضان کا, رمضان کی نا جو لائف ہے, جو رمضان لائف ہے, اس میں ایک ڈے لائف ہے اور ایک نائٹ لائف ہے, یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پری افطاری اور پوسٹ افطاری. تو پری افطاری ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, سب نہیں روزہ رکھا ہوتا تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں, اور روزہ صرف یہ کہ کچھ کھانا نہیں ہے, تو ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے. لیکن جو پوسٹ افطاری ہے نا, وہ لائف تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اچھا, اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو خیر جو ہماری افطاریاں ہوتی ہیں وہ ہم اتنی ہیوی کر جاتے ہیں کہ پھر تراویح میں کھڑا ہونا وہ امپاسبل ہوتا ہے. اس میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ افطاری نا لائٹ لینی چاہیے, تاکہ مطلب اتنی لائٹ اس میں یہ کہ پانی زیادہ نہ پیئے. تو حضرت ہمیں یہ فرماتے تھے کہ پانی جو ہے نا وہ تراویحوں کے بعد زیادہ پیو, اتنا زیادہ پیو کہ آپ کو ایک دفعہ نا مطلب آپ واش روم سے تسلی سے ہو لو, لیکن تراویح سے پہلے پانی زیادہ نہ پیو, یا اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہ بھر لے کیونکہ پھر تراویح بہت مشکل ہو جاتی. تو ڈائٹ کا نا اس سے بہت تعلق ہے. تو جب آپ افطاری کریں تو کوشش کریں کہ ہاتھ ہولا رکھ کے کریں, اور پانی اور یہ شربت یہ ساری چیزیں نا اس کو تھوڑا سا کم رکھیں. یہ سارا جو ہے نا آپ افطار وہ تراویح کے بعد جو ہے نا اس ٹائم آپ بے شک جو مرضی پیئیں, بلکہ اس ٹائم تو حضرت فرماتے تھے کہ زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. لیکن افطاری کے فوراً بعد ہی وہ 4 گلاس شربت اور پھر 2 پلیٹیں فروٹ چاٹ اور 1 پلیٹ دہی بلے اور ½ کلو پکوڑے, پھر تراویح گئی. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سب کچھ کھائیں اور آپ یو آر ناٹ سپر مین, ایسا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ رکھیں. ہر بندے کی نا ایک نیچرل انرجی ہوتی, یہ آپ کو دیکھنا کہ آپ نے اپنی انرجی کو رمضان میں کیسے مینج کرنا ہے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو پورا دن گزارتے ہیں, پورا دن جو کام کرتے ہیں, افطاری کے بعد نا ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ افطاری لائٹ سی کر کے نا تھوڑی دیر سو جائیں, کوشش کریں آدھا پونا گھنٹہ سو جائیں اور عشاء کے ٹائم اٹھ جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عشاء اور تراویح تک نا وہ بڑی ایک فریشنس ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے فارمولا نہیں ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اپنی انرجی کو کیسے بیلنس کرنا. لیکن نارملی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس کے اندر نا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن کام بھی کرنا ہے, 8 سے لے کے پورا دن کام کرنا ہے, پھر افطاری کرنی ہے, پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہماری وہ طاقتیں, وہ فٹنس وہ نہیں ہے اس طرح سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اپنی نیند کو اور اس کو بیلنس کر لیں, یا پھر اگر آپ کو کیلولا کا ٹائم مل جاتا ہے تو زبردست ہے, اس سے بھی ایک فریشنس کنٹینیو ہو جاتی ہے. تو اپنی انرجی بیلنس کرنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کانشیسلی نہیں نہ کریں گے, مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ افطاری کے بعد آپ بجائے اپنے آپ کو, اگر آپ کو پتا ہے کہ میں بہت ڈاؤن ہو گیا ہوں, تراویح میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, تو بجائے سونے کے ریسٹ کرنے کے آپ جو ہے نا موبائل سکرول کر رہے ہیں اور ٹائم وہاں پہ لگا رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ تراویح نہیں پڑھنا چاہتے. اس کا دوسرا مطلب یہی ہے. تو اس کے بعد تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور دیکھیے تراویح کی نا اس ڈیبیٹ میں نہ پڑھیں یہ فرض ہے, سنت ہے, واجب ہے, یہ ایک اور چیز ہے. اس ڈیبیٹ میں جانے کے بجائے آپ صرف اس کی ڈیفینیشن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور یہ ایک رمضان کی نا سوغات ہے. آج کل لوگ سوغات کی نا بہت ویلیو کرتے ہیں. آپ کسی جگہ جائیں نا, آپ کہتے ہیں یار یہاں کی اسپیشل چیز کیا ہے, آپ وہ کھاتے ہیں نا, یار ادھر کا یہ اسپیشل ہے, تو ادھر سے وہ کھاتے ہیں. تو یہ رمضان کی سوغات ہے تراویح, یہ ایسنس ہے. اس لیے تراویح میں ایفرٹ لازمی کریں. اچھا, اس کی نا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو جب پیپرز ہوتے ہیں نا, تو 2 قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایفرٹ کرتے ہیں, بہت پیپرز میں اچھی تیاری کرتے ہیں, اور وہ اس تیاری کے ساتھ پیپر کو بڑی محنت سے اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس چل سو چل, محنت کوئی نہیں کرتے, بس کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جو ہوا تھا اس طرح سے. پیپرز دینے کے بعد دونوں کی کیفیت سیم ہوتی ہے؟ بتائیں, سیم نہیں ہوتی نا. جس نے بہت اچھے سے پیپرز دیے ہوتے ہیں نا, وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے. چھٹیوں کا مزہ بھی اس کو آتا ہے جس نے ایفرٹ کی ہوتی ہے. جس نے ایفرٹ نہیں نہ کی, اس کو چھٹیوں کا مزہ بھی نہیں آتا. اس کو ڈر ہی لگا رہتا ہے, پتہ نہیں یار وہ اے آئے گا یا ایف آئے گا یا ڈی آئے گا, پتہ نہیں کیا آئے گا. اور جس نے بہت ایفرٹ کی ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, اچھے سے اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے, بہت ریلیکس ہوتا ہے. تو چھٹیوں کا مزہ محنت کے بعد ہے, تو عید کا مزہ رمضان کی محنت کے بعد ہے. تو اگر رمضان میں آپ اچھی محنت کریں گے نا, اور فل جان ماریں گے, یقین کریں عید پہ اتنی زیادہ خوشی ہوگی. وہ اکثر چونکہ ہماری جنریشن جو ہے نا وہ بڑی جلدی بور ہو جاتی ہے, تو ہم ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یار عید پہ تو کوئی مزہ ہی نہیں آتا, عید پہ تو نا بس ایسے ہی روٹین میں گزر جاتی ہے, ایسے جیسے سنڈے ہوتا ہے. اچھا, ویسے ایک یہ کوئی اوتھینٹک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, لیکن ایک کانشیسنس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ رمضان میں ایفرٹ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو عید کے دن ایک روحانی خوشی دیتا ہے. جو روحانی ایفرٹ رمضان میں ہوئی ہوتی ہے نا, چونکہ اب ہماری رمضان میں بھی تو کوئی ایسی ایفرٹس نہیں ہے, اس لیے ہمیں کوئی ڈیفرنس نہیں فیل ہوتا. اگر رمضان میں آپ اچھی محنت کرو گے نا, آپ یقین کرو, بے شک عید آپ گھر گزارو, بٹ ایک روحانی خوشی آپ کو ملے گی, اللہ آپ کو دیں گے, یہ اللہ دیتے ہیں. تو اس لیے چھٹی عید کا مزہ تب آئے گا جب تراویحوں میں محنت کی ہوگی. اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں, آپ تھکیں گے, بٹ یہ تھکانا مقصود ہے اپنے آپ کو. جم میں بھی تو جا کے تھکتے ہی ہے نا, سپورٹس کھیلتے ہوئے بھی تو تھکتے ہی ہے نا. مطلب آپ کو 5 اوورز کرنے پڑ جائیں تو آپ تھکیں گے ہی نا. ایک فٹ بال میچ کھیلیں گے تو تھکیں گے ہی نا, سوئمنگ کریں گے تو تھکیں گے ہی نا. اکثر سیٹرڈے نائٹ کو ادھر اریناز میں لوگ جاتے ہیں, گیمز کھیلتے, تھکتے ہی ہے نا. تو تھکنا از ناٹ این ایشو, تو وہاں تھکتے ہیں تو تراویح میں بھی تھک لیں گے, اس میں کیا ہے. تو تھکنا تو مقصود ہے کہ بھائی یہاں پہ تھکنا ہی ہے ہمیں. تو اس لیے تھکنا جو ہے نا یہ پرابلم نہیں ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رکھیں کہ ہاں میں نے تھکنا ہے, میں نے تراویحوں میں تھکنا ہے. تو جب آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے اس میں جائیں گے تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, اور اس میں بالکل مطلب یو ہیو اوپن چوائس, جو خوبصورت تلاوت والے قاری صاحب انہیں کو چوز کریں.
بالکل وہاں نہ جائیں جو بہت لمبی پڑھائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا تقوی اختیار کرنے کی، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے، اب بندہ جذبات میں چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر جاتا ہی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ وہ قاری صاحب، وہ مساجد جہاں پہ تلاوت بہت اچھی ہے، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یار ایک مناسب ٹائم میں ختم کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ آپ وہاں جا کے پڑھیں، بہترین تلاوت کے ساتھ جا کے پڑھیں. جس قاری صاحب کی تلاوت اچھی، کوئی بات نہیں، آپ کو پیٹرول زیادہ لگانا پڑے گا، کوئی نہیں، رمضان میں لگا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی دیں گے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اللہ بڑھا کے دیں گے آپ کو. تو آپ کو اس کے لیے کہیں ٹریول کرنا پڑے 10 منٹ 15 منٹ، کوئی بات نہیں، وہ کر لیں، بٹ تراویحوں کو انجوائے کریں. مطلب میں اس کے لیے ایک اور ورڈ یوز کرتا ہوں کہ تراویح کو سیلیبریٹ کریں. جب آپ اس طرح سے تراویح میں انٹر ہوں گے نا تو آپ کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوگی، ایک مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو ڈھونڈیں اپنے ارد گرد کس کی تلاوت اچھی ہے، کون سے قاری صاحب بہت اچھا پڑھا، جس کی آواز آپ کو دل کو لگے وہاں پڑھیں، تاکہ آپ بور نہ ہو. کیونکہ ہم اجمی ہیں نا، ہمیں قرآن کے مطلب تو اس طرح آتے نہیں ہے، پھر علم دین بھی چونکہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، تو آ جا کے ہم ایک قرآن کے الفاظ اور تلاوت سے ہی متاثر ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر اچھی نہ ہو تو پھر قرآن کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا آپ کے اندر. تو اس لیے تراویح کے اندر یہ کام کریں. اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اکثر ایک بات کہتے ہیں، اکثر نوجوان ایک بات سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ تراویح کو نا مطلب لائٹ لیتے ہیں اور نہیں پڑھتے، یا کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یونیورسٹی کا کوئی کام کر لیا، کوئی اور کام کر لیا، کسی دوست سے مل لیا. دیکھیے اللہ نے نا جو ٹائم جس چیز کے لیے رکھا ہے نا، اللہ اس ٹائم میں اسی میں برکت رکھیں گے. آپ اس ٹائم وہ چھوڑ کے جو اور کام کرو گے نا اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ نے وہ ٹائم تراویحوں کے لیے رکھا ہے نا، اب آپ تراویح چھوڑ کے جو اور کام کرو گے اس میں برکت نہیں ہوگی، انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ نے جو ٹائم جس چیز کے لیے رکھا ہے نا، برکت اس میں، اسی چیز میں برکت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور چیز میں کرو گے برکت نہیں ہوگی. وہ اکثر لوگ تو خیر وہ اتنے وہ کہتے ہیں کہ جی پیپرز ہیں تو پیپرز میں روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، یہ پیپرز میں روزہ چھوڑ رہے ہیں. اول تو خیر اتنے کوئی مطلب نہیں آپ گرتے نہیں آپ مرتے، کوئی ایسا بچہ ایسے مر نہیں جاتا کہ وہ اگر روزہ رکھا ہو اور جو ہے نا وہ کہ جی میں فوت ہو گیا اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اگر فوت بھی ہو گئے تو شہید ہی ہوں گے نا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیول پہ آپ نہیں جانے لگے. تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کرواتے ہیں. اچھا جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ روزہ آپ رکھیں گے، آپ پورا کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ پورا کروائیں گے تو ہو جاتا. تو جب آپ اللہ پر نگاہ رکھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں بھوک پیاس اللہ مٹاتے ہیں، یہ اللہ کرواتے ہیں. اور آپ جس چیز کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ کسی اپنے کام کاروبار کے لیے روزہ کمپرومائز کر رہے ہو، نماز کمپرومائز کر رہے ہو، مطلب جس رب نے اس میں برکت ڈالنی تھی، جس نے اس میں سے آؤٹ پٹ نکال کے آپ کو دینا تھا اور آپ کو سکون ملنا تھا اور آپ کو رزق ملنا تھا، آپ اس کی بات کو سائڈ پہ رکھتے، آپ سمجھتے ہو کہ اپنی عقل سے کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے چھوڑا ہے نا، میرے حکم کو چھوڑا ہے نا، اب اس میں سے برکت نکال کے دکھا دو، اس میں سے سکون نکال کے دکھا دو. یقین کریں اللہ تعالیٰ اس چیز میں سے سکون نکال لیں. اگر آپ پیپرز کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے پیپرز اچھے ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو جی پی اچھا آئے گا اور آپ کو سکون ملے گا. forget about it، آپ کو سکون کوئی نہیں ملنے لگا. اینڈ اٹس اے چیلنج، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بات قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کیا. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس چیز کے لیے کمپرومائز کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ برکت نکال دیں گے، اس میں سے وہ روح نکال دیں گے. تو ایک تو یہ تراویح کمپرومائز نہ کریں. اور انشاءاللہ ایک سرپرائز جو ہے نا وہ ہمارا جیسے ہر رمضان میں ہوتا ہے، اس دفعہ بھی ہماری وہ پوسٹ تراویح ٹاک جو ہے نا وہ آ رہی ہے. وہ ہر رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد آن لائن ایک پوسٹ تراویح ٹاک کرتے ہیں اور وہ سیریز ہوتی ہے. پچھلے رمضان صحابہ کی سیریز تھی، اس سے پچھلے رمضان سیرت تھی. تو اس دفعہ کے جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے ایک سرپرائزنگ ٹاپکس ہیں. تو وہ میں ابھی ریویل نہیں کرتا انشاءاللہ، چلیں تھوڑا سا ریویل کر دیتا. وہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ
living with محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو living experiences تھے صحابہ کے، ان کی مختلف اداؤں کے، تو اس پہ ہوگا انشاءاللہ. تو سیریز ہوتی ہے ہماری جو چلتی ہے. تو مطلب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ تراویح کے بعد ریلیکس ہو کے آن لائن ہیڈ فونس لگا کے وہ سیریز بھی لے لیجیے گا. اس میں اینڈ میں ہم ڈیلی ذکر بھی کرواتے ہیں، میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، ایک ڈیلی کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ پھر آخری عشرے میں اعتکاف کا معاملہ ہوگا. اس کے لیے آپ لوگ ضرور کوشش کریں ایسی جگہوں پہ اعتکاف پلان کریں. وہ پلاننگ آپ کو آج سے کرنی ہوگی، اس ٹائم پلاننگ نہیں ہوتی. آپ کو آج سے پلاننگ کرنی ہوگی، اپنے پیسے وغیرہ سیٹ کر کے رکھنے، اپنی ڈیوٹیز کو اسائن کرنا، اپنی رسپانسبلٹیز کو مینج کرنا ہے. وہ آپ کو آج سے ایفرٹ کرنی ہے. کوشش کریں سنت کر لیں، نہیں تو پھر نفلی کر لیں، بٹ کریں لازمی. اپنے آپ کو ایک ماحول میں جوڑ کے لازمی رکھیں، اور کوشش کریں ایسی جگہ کریں جہاں پہ تربیتی ہو سسٹم. اچھا، ان تمام چیزوں کے بعد جو روزے کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ نہ مس کیجیے گا، اور وہ ہے دعا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 منٹ سحری ختم ہونے سے پہلے اور 10 منٹ افطاری سے پہلے، یہ ٹائم جو ہے نا، جس نے یہ کیش کروا لیا نا، اس نے اپنا روزہ کیش کروا لیا. تو اس ٹائم پہ چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، وہ یہ جو 10 منٹ ہے نا، اس ٹائم پہ صرف اپنے آپ کو دعاؤں میں انگیج کر لیں، دعاؤں میں لگا. اور جو اللہ سے مانگنا ہے مانگنا. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو 60 بلینک چیکس دے رہے ہیں. تہجد کے ٹائم بھی دعائیں قبول ہونی ہے، افطاری سے پہلے بھی دعائیں قبول ہونی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کی ایک دعا تو لازمی قبول ہوتی. چلیں آپ اس کو، ویسے تو میں تو اللہ سے 60 چیکس کا گمان رکھتا ہوں، لیکن آپ کی مرضی، آپ 60 رکھنا چاہیں 30 رکھنا چاہیں. تو بہرحال ایک تو حدیث شریف آپ کے پاس ہے نا کہ روزے دار کی ایک دعا تو لازمی قبول ہونی. آپ اپنی وش لسٹ بنا لیں. 30 روزے ہیں نا، تو 30 چیزیں آپ نے اللہ سے کیا منوانی، آپ لسٹ بنا لیں. آپ کو رزق چاہیے، آپ کو کاروبار چاہیے، آپ کو فیملی ایشوز کو دیکھنا ہے، آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کو فائنینشیل سیٹل ہونا ہے، آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، تو ایک وش لسٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں جو میں نے اس رمضان میں اللہ سے منوانی. اور پورا دن نا وہ دعا کثرت سے مانگے. تہجد کے ٹائم بھی وہ دعا مانگے، اور کانشیسنس کے ساتھ مانگے، مانگنے والی کیفیت کے ساتھ. اور اسی طرح افطاری سے بھی 10 منٹ پہلے وہ دعائیں مانگے، اور مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، وہی دعا مانگتے رہے. بے شک ویسے ہی دعا ایک بڑی ایک انر کیفیت ہوتی ہے. آپ لیکن جسٹ ایک ٹپ بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس طرح عمل کرنا چاہیں تو ایسے کریں، نہیں تو اللہ سے زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک دوست تھا نا، تو اس نے کہا نا، میں نے پہلے روزے میں دعا مانگی، اللہ رمضان میں جتنی مانگوں گا نا ساری قبول کرنی ہے آپ نے. میں نے کہا صحیح ہے، تم نے اور اکاؤنٹ کھلوا لیا اپنا. صحیح ہے نا، اللہ کے ساتھ، اللہ سے لاڈ ہے نا، اللہ سے لینا کون سا کسی دنیا دار سے لینا. اور اس لیے دعا تو قبول ہونی ہے نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دعا قبول ہونی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، قبول ہونی ہے. تو اس لیے اپنی وش لسٹ ایک بنا لیں. اس ٹائم پہ کوشش کریں یہ ٹی وی موبائل اس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں. 10 منٹ پہلے اپنی سحری سے تمام چیزوں سے فارغ ہو کے بس مصلی پکڑے اور روزہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں، اور بس اللہ سے مانگ کریں. تو دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں. دیکھیں نا، آپ اتنی ایفرٹ کریں، اتنی، وہ مزدور جب پورا دن مزدوری کرتا ہے تو آخر میں دہاڑی کا وقت ہوتا ہے نا، تو یہ آپ نے پورے دن کی مزدوری کیا تو دہاڑی لینی ہے نا، اب تو اللہ سے لینا ہے. تو اس لیے آپ نے جو اللہ سے مانگنا ہے، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سحری افطاری کی تیاریاں پہلے سے کر کے رکھ لیں، اور آخری 10 منٹ سحری سے پہلے اور اس طرح سے افطاری سے کانشیسنس کے ساتھ نا دعاؤں میں مشغول ہو جائے، کانشیسنس کے ساتھ، اور اللہ سے مانگتے رہیں. یہ انشاءاللہ جب یہ آپ دعائیں مانگتے رہیں گے تو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ 30 دن ریگولر آپ اللہ سے دعائیں مانگیں. دیکھیں ایک شیخ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہیں دینا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتا.
بلکہ غالب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں. تو اس لیے آپ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں، تو وش لسٹ اپنی لازمی ریڈی رکھیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کی ایسنس عطا فرمائے، اور اس کی پلاننگ آپ ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے کوشش کریں جو غیر ضروری تعلقات ہیں ان کو رمضان کے لیے ذرا سائڈ پہ کر دیں. اور اس میں نا اکثر دوستوں میں سحریاں افطاریاں خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں، بھئی فلانی کی افطاری کرنی ہے، فلانی کی افطاری کرنی ہے. تو اس میں نا افطاریوں میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ نارملی جب ایسے پارٹیز ہوتی ہیں نا یا تو اکثر نا دعاؤں کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، بٹ اکثر ایسے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کسی کے گھر افطاری پہ گئے ہیں تو پہلے افطاری ہوگی، پھر نماز پڑھیں گے، پھر کھانا بھی کھائیں گے، تو پھر تراویح بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی افطاریوں سے تھوڑا سا بچیں. اگر کہیں جانا بھی پڑے تو پھر ٹائم کو اور باقی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس کو آپ نے مینج کرنا. اگر وہ اس پہ مینج ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے کہیں کہ بھائی عید پہ مل لیں گے، عید پہ پارٹی کر لیں گے. تو رمضان جو ہے نا یہ اس کو رمضان کی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک ایسنس ہوتا ہے نا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ نے ایک پرسنل کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان میں عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں پہنچا دے، اور اللہ ہمارے کاموں کو سمیٹ دے تاکہ ہم رمضان میں پوری طرح سے ایفرٹ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.